آپ یہ دیکھیں، اس ماں کے الفاظ پہ غور کریں. وہ کہتی ہے مجھے گولی مار دو، مجھے جینے کا حق نہیں ہے. اس سسٹم کو گولی مارو جس سسٹم نے اجازت دی ایسے بندے کو کہ اس طرح کی حرام ٹوپی کرے. تعلیمی نصاب تو حسنین بھائی ہمیں سکھاتا ہے کہ سنڈریلا ماں باپ سے چھپ کے بھاگ جاتی ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. تعلیمی نصاب تو ہمیں سکھاتا ہے کہ مسٹر چپس کو کیتھرین کے ساتھ عشق ہو گیا اور اس کے بعد وہ کیتھرین صاحبہ مر جاتی ہے، مسٹر چپس اس کے عشق میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے. پھر تعلیمی نصاب ہمیں سکھاتا ہے نازکی اس کے لبوں کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. مجھے بتاؤ ایک فیمیل ٹیچر اپنے میل اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کی کیا تشریح کرے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، شاعر کیا بک رہا ہے اس میں، کیا آپ کیا دکھانا کیا چاہتے ہیں. پاکستان میں وہ نیم برہنہ حالت میں مارننگ شو میں ناچنے والی عورتیں دکھانا چاہتے ہیں، یا وہ جو جناب اپنے سارے فگرز واضح کر کے جو فلموں میں آ کے ناچ رہی ہوتی ہیں اور سینما کے لہو اور جوش کو گرما رہی ہوتی ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، آج میں موجود ہوں شہیر سیالوی کے ساتھ اور ملک میں جو آئے روز بڑھتے ہوئے واقعات زیادتی کے، ریپ کے، قتل کے، اس حوالے سے میں شہیر بھائی سے بات کرتا ہوں. شہیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شہیر بھائی یہ بتائیں، جو ملک میں آئے روز زیادتی، ریپ، قتل کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، اور ریسنٹلی جو موٹر وے پہ ایک خاتون کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اس کے بچوں کے سامنے زیادتی کی گئی، کتنا وہ دردناک لمحہ ہوگا، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ حسنین بھائی، ایک ٹرمینالوجی ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. وقت پہ انصاف نہیں دو گے نا، ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. مجھے الفاظ نہیں کہنے چاہیے جو میں کہنے لگا ہوں، لیکن میرا کلیجہ چر رہا ہے. مجھے عورت کے ساتھ زیادتی ایک اور معاملہ بچوں کے سامنے. بچے ساری زندگی، کیا وہ ماں اپنے بچوں کے سامنے انہیں کیسے فیس کرے گی؟ بچے اپنی ماں کو کیسے فیس کریں گے ساری زندگی؟ زیادتی ایک بار ہوتی ہے، یہ جتنا اس کو اچھالا گیا اور اس کے بعد اس کے بارے میں جو طرح طرح کی چیزیں لائیں کہ جی پتہ نہیں کپڑے اس نے کس طرح کے پہنے ہوئے تھے، جو اس سے سوالات کیے گئے کہ جناب وہ آئے، انہوں نے تمہیں ہاتھ کیسے لگایا، انہوں نے کیا کیا، جس طرح کی مطلب جس طرح انویسٹیگیشن ہوتی ہے. وہ تو ایک نہیں کئی بار مری ہوگی بیچاری، تو کئی بار زیادتی ہوگی، کئی بار زیادتی ہوئی ہوگی. سوال یہ ہے حسنین بھائی کہ زینب کے قاتل کو کیا سرعام پھانسی ہوئی؟ کیا بنا اس کیس کا؟ ڈاما ڈول کر دیا. ایسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کئی کیسز اس طرح کے ہیں. جب عوام پریشرائز کرتی ہے نا تو گورنمنٹ جو ہے وہ کسی ایک بندے کو پکڑ کے اس کے ذمہ 20 کیسز ڈال دیتی ہے اور عوام کو بٹھا دیتی ہے. اب وہ گاؤں سے لوگ آئے، کیسے آئے، کیا ہوا، کہاں غائب ہو گئے، ابھی کوئی بندہ پکڑ کے سامنے لے آئیں گے، پتہ نہیں وہ ہوگا نہیں ہوگا. آج ہمیں سب سے بڑا ذمہ دار اس کے وہ لوگ ہیں، وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت اس قانون کی مخالفت کی تھی جو علی محمد خان نے پیش کیا تھا کہ جو شخص زیادتی کرتا ہے بچوں سے، عورتوں سے، اسے سرعام پھانسی دو. اسلامی سزائیں کیوں نہیں دی جاتی؟ اگر سزا ایک بندہ حرام توپی کرتا ہے، سزا اسے چھپ کے اگر آپ دیتے ہو تو کیا پتہ چلتا ہے؟ اور دوسری طرف سزا ملتی ہی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں یہ ہوتے کیوں ہیں واقعات. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر حرام گیری کرے گا نا تو اس کا پورے میڈیا پہ اس کی تصویر چل رہی ہوتی ہے، فلاں بندے نے یوں کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا. اسے پتہ ہے میں پیسے دے دلا کے، منتیں کرا کے اپنے ایم این اے ایم پی اے بیوروکریٹ کو سفارش دلوا کے باہر آ جاؤں گا، کیس پرولونگ کر دیا جائے گا. جب وہ باہر آئے گا تو لوگ ایسی چیزوں کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار سانوں تو کوئی جانتا نہیں ہے، حرام تو بھی کریے تو میڈیا تو نہ آ جائے گا، دنیا جان لگ جائے گی. اور پھر اس کے بعد یہ اپنے آپ کو گینگسٹر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح انڈیا کی ہم موویز دیکھتے رہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں بھلے بھلے، وہ ہیرو لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، وہ جو بدبخت، وہ جو ولن ہوتا ہے وہ سب کو پسند ہوتا ہے. تو یہ تو ولن کا رول ہے، تو اس ولن کو ہیرو ہم لوگ خود بنا رہے ہیں میڈیا پہ. لہٰذا اس کا ایک حل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں چیزیں رکیں، اسلامی سزا دو، زنا کی سزا سرعام لوگوں کے درمیان بٹھاؤ، سنسار کرو. اگر یہ کہتے ہیں جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یہ بکواس کرتے ہیں. جو اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے اس سے آپ دیکھیں تو منو ون اس میں جو چیزیں ایسی ہیں جو امپلیمنٹ کی جائیں تو انسانیت کی بھلائی اور اس کی بقا کی جنگ ہے. تو یہ وہی باتیں جو خطبہ حجت الوداع پہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کب کیا؟ یہ
काले गोरे का जो फर्क का मामला था, अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स चैंपियन बन के फिर रहा है, सबसे ज्यादा तो कालों के साथ ज्यादतियां वहां पे होती हैं। ये जो अरबी अजमी का फर्क मिटाने वाली बात थी, सबसे ज्यादा तो दुनिया पे जुल्म वही लोग कर रहे हैं। ये आपके जो खुद को कहते हैं कि जी हम स्याह फाम के बड़े दोस्त हैं, ये तो सबसे बड़े दहशतगर्दी लोग खुद बैठे हुए हैं, इंसानियत के अलमबरदार जो बैठे हुए हैं। इन लोगों को ना वहाँ पर देखें, पाकिस्तान में इस तरह के केसेस 2-4 होते हैं, अमेरिका में, बरतानिया में, इंडिया is at the top of the list among the rape victim nations। अमेरिका, वहाँ पर अगर आप अदालत में जाएं तो वो पता क्या कहते हैं? कहते जी इसकी नीड्स थी, इसने अपनी हवस मिटानी थी, इसने कर लिया, तो उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। चलो, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट अमेरिका इज डूइंग, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इंडिया इज डूइंग, बट पाकिस्तान इज नहीं। आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका में क्या इस तरह तो नहीं होता कि एक 4 साल बच्चे के साथ रेप किया जाए, एक 4 साल बच्चे के साथ वहाँ पर ऐसी चीज़ों की वीडियोस बना के बिजनेस किया जाता है। अमेरिका इज फार वर्स्ट कंट्री देन अस। सिर्फ ये उसके पास मिलिट्री माइट है तो वो दुनिया पे दबाव रखता है, लोग कुछ कह नहीं सकते। अमेरिका बदतरीन मुल्क है इस मामले में, बरतानिया बदतरीन मुल्क है। जितनी ये इस तरह की गलाजत की वेबसाइट हैं जहाँ बच्चों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, यहाँ सारी वीडियोस ही या अमेरिका की होती हैं या अमेरिकन स्पॉन्सर्ड वीडियोस होती हैं। ये पूरी जो लॉबी वहाँ बैठी हुई है, जो दुनिया के सारे माफिया को चलाई वो वहाँ पे है। दुनिया में सबसे ज्यादा ये हेरोइन और चर्च का कारोबार ये लोग कर रहे हैं। CIA का सारा बजट यहाँ से आ रहा है। अफगानिस्तान से असल तो तकलीफ इनकी ये थी कि मुल्ला उमर जब आए तो इस्लामिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, दूसरा उसने इन सारी फैक्ट्रियों को आग लगा दी थी। इन्हें तकलीफ हुई इस चीज़ की। खैर, कमिंग बैक टू द इशू, आप वही बात, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप वक्त पे संसार कर लेते, ऐसे किसी जानी को ये मामला ना आता, वक्त पे वो कानून पास होता और सरेआम फांसी दी जाती, ऐसे शख्स को ऐसा वाकया कभी ना होता। सर, होता क्या है कि ये लोग खुद को हीरो जब बनाते हैं तो पूरी कौम में कई इस तरह के बदबख्त बैठे होते हैं जिनके पास और कोई काम नहीं होता, वो हीरो बनने के चक्कर में ये हरकतें करते हैं। फिर आप ये देखें, उस माँ के अल्फाज पे गौर करें, वो कहती है मुझे गोली मार दो, मुझे जीने का हक नहीं है। इस सिस्टम को गोली मारो, जिस सिस्टम ने इजाजत दी ऐसे बंदे को कि इस तरह की हराम टोपी करे, सिस्टम खुद उसे मौका फराहम करता है, क्योंकि उन लोगों को पता है। आप गए ना इससे पहले गांव देहातों में, वो क्या कहते थे लोग, पुलिस आई, ये लोग आए, दबाव डाल के जबरदस्ती पैसे दे के चले गए। भाई, अगर अगला बंदा माफ कर भी देता है, रियासत इज सपोज्ड कि वो उसे सजा दे, नहीं तो इन चीज़ों की वो क्या कहते हैं, हौसला अफजाई होगी। अगला बंदा जो हराम टोपी करता है वो 5-10 लाख रुपए लाके उस अगले बंदे के बाप को दे दे कि यार गरीब आदमी है, बस ठीक है, माफ कर देगा। तो रियासत किस वजह से? चोरी करने वाले के हाथ काटते ना, तो आज ये बड़े बड़े चोर और डाकू लुटेरे जो हम पे काबिज रहे हैं पिछले 70 सालों से, इनके स्विस अकाउंट्स में वो पैसा ना पड़ा होता, पाकिस्तान में होता, पाकिस्तान आज मकरूज ना होता। हमारा वजीर आज़म था, वो मेरे लाख इख्तिलाफ हो, मेरी बेइज्जती, मैं नंगा हुआ जब उसे एयरपोर्ट पे नंगा किया गया था, साबिक वजीर आज़म को। क्यों? मकरूज हैं, भिखारी हैं। क्यों है भिखारी? क्योंकि चोरी करने वाले के हाथ नहीं काटे गए। हाथ काटे गए होते, ये जिन शराबों की बोतलों को शहद की बोतल बना के पेश किया जाता है, जिन पे केसेस होते हैं तो वो अस्पताल में जाके वो कहते हैं कि जी हम बीमार हो चुके हैं, मुल्क से बाहर दफा हो जाते हैं। ये सारे सिलसिले ना होते, आज ये FATF की जद में मुल्क ना होता, आज हम पे सैंक्शंस ना लगती, आज हम लोगों को गुस्ताखाना खाकों के बाद भी हम गिरबान से पकड़ के सफ़ीर को लात मार के बाहर भेजने के काबिल होते। ये पूरा सिस्टम ऐसा है। उस माँ को गोली ना मारो। मैं अक्सर एक बात और भी कहता था, ये दहशतगर्द को ना मारो, उसकी माँ को मारो जिसकी कोख से दहशतगर्दी जन्म लेती है, जो उसे फाइनेंस कर रही है, वो जो पीछे उसकी माँ बैठी हुई है ना, जो उसको सारा सपोर्ट कर रही है। इसी तरीके से इस चीज़ों की माँ ये सिस्टम है, जिस सिस्टम ने इजाज़त दी कि किसी के साथ भी जाके ज़्यादती कर लो, माँ बहन बेटी के साथ, किसी को भी जाके हूटिंग करो, किसी का बुर्का खींच लो, किसी का दुपट्टा खींच लो। ये सिस्टम ऐसा आ चुका है, हम पे मुसल्लत हो चुका है कि आप जब बात करेंगे
کہ اس بدبخت کو پھانسی دو. ساری گندی آنٹیاں آ جائیں گی اور یہ کہیں گی کہ جناب یہ تو آپ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں. اور ایسی کچھ آنٹیاں ہمارے پارلیمان میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ, زیادہ نہیں ہیں, 2-3 ہیں, لیکن وہ اس طرح کی بات کرتی ہیں. اب ان کے نوٹس آ جائیں گے, آپ نے ہمارے بارے میں یوں کہہ دیا, لیکن جناب جب اس ماں سے پوچھو نا اس کے بارے میں آپ نے کیا کہا. مطلب وزراء منتیں کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں پولیس آفیسر کو خالی کر دیا جائے عہدے سے, کہتے ہیں. بھائی تم وزیر ہو, کس سے ریکویسٹ کر رہے ہو؟ تم تو دنیا کو یہ بتا رہے ہو کہ سسٹم تم چلا ہی نہیں رہے, تمہاری حکومت نہیں ہے. کہتے ہیں کیا مطلب کہ جی میں حکومت سے مطالبہ, وزیر اٹھ کے یہ کہہ رہا ہے میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ یوں کریں. بھائی تو تم کیا ہو؟ حکومت پر کون چلا رہا ہے؟ کوئی وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے چلا رہا ہے یا کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے چل رہی ہے؟ لہٰذا میں وہ نہیں کہنا چاہتا. اچھا شہید بھائی یہ بتائیں کہ یہ واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ ایک 4 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کیوں ہوتی ہے؟ زیادتی کے بعد اسے کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ سر ریزن یہ, 2 ہفتے پہلے ایک وکیل ہماری بہن ہے جس کو 3 دن کے لیے اغوا کیا گیا. سر 10 محرم کو نہیں بخشا ان لوگوں کو, معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. ان لوگوں نے رمضان کا مہینہ نہیں بخشا لوگوں کو. ان بدبختوں نے, مجھے یہ بتائیں, سائی وال میں واقع ہوا, بچوں کے سامنے باپ کو قتل کیا, انصاف ملا؟ خان کہتا ہے میں بیرون ملک دورے سے واپس آ رہا ہوں, انصاف دوں گا. ملا؟ نہیں ملا. You really shouldn't decorate the guest room with نقیب اللہ محسود کا قتل ہوا, راؤ انوار کے ہاتھوں, انصاف ملا؟ نہیں ملا سر. تبھی جا کے تحریکیں اٹھتی ہیں معذرت کے ساتھ, بے شک غلط اٹھتی ہیں, لیکن انہیں ہوا کون دیتا ہے؟ یہ سسٹم دیتا ہے. تو یہ سسٹم کا فلا ہے. جب تک یہ سسٹم بہتر نہیں ہوگا اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے معذرت کے ساتھ. جب تک سر عام پھانسی نہیں دیتے, ان کو صحیح طریقے سے چور کے ہاتھ نہ کاٹو, زناکار کو جب تک سنسار نہ کرو, اور اس طرح کی بدبختی کرنے والے, ریپ کرنے والوں کو سر عام پھانسی نہ دو, یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اور یہ چیزیں روکنے کے لیے حاکم وقت کو اسٹرانگ سٹیپ لینا پڑے گا. نہیں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں 3-4 دن تک یہ ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا تو شاید ہم لوگوں کو عوام کے سمندر کے ساتھ لاہور کا رخ کرنا پڑے گا. اس ایشو کو ہم ریزالو کروا کے آئیں گے. قانون اسمبلی میں نہ بنا تو I'm giving them a very very important warning. قانون پہ سڑک پہ بنے گا, یہ ہم امپلیمنٹ کروائیں گے کیونکہ ہم سارے ماں بہنوں بیٹیوں والے ہیں. یہ چیزوں کو ہم نہیں برداشت کر سکتے. اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اب ہماری یوتھ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ اگر ہم فلم انڈسٹری کی بات کریں وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے وہاں کیا ہے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تعلیمی نصاب تو حسنین بھائی ہمیں سکھاتا ہے کہ سنڈریلا ماں باپ سے چھپ کے بھاگ جاتی ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. تعلیمی نصاب تو ہمیں سکھاتا ہے کہ مسٹر چپس کو کیتھرین کے ساتھ عشق ہو گیا اور اس کے بعد وہ کیتھرین صاحبہ مر جاتی ہے, مسٹر چپس اس کے عشق میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے. پھر تعلیمی نصاب ہمیں سکھاتا ہے نازکی اس کے لبوں کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. مجھے بتاؤ ایک فیمیل ٹیچر اپنے میل سٹوڈنٹس کے سامنے اس کی کیا تشریح کرے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے, شاعر کیا بک رہا ہے اس میں. یا وہ ایک میل ٹیچر ایف ایس سی یا میٹرک کی بچی جو اس کی کلاس میں پڑھ رہی ہے اس کو کس طرح سمجھائے. بچی اگر غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہو یا وہ ٹیچر بیچاری غیرت مند ہو تو وہ تو مر جائے گی کہ یار میں یہ پڑھا رہی ہوں اپنے بچوں کو. اور جب وہ وہی چیزیں پڑھتے ہیں مجھے بتائیں نا, وہ پھر یہی اس طرح کے لب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یہی رخسار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو اقبال کے شاہین جنہوں نے بارڈر پہ کھڑے ہو کے اب قوم کا دفاع کرنا تھا, جنہوں نے جا کے اچھا وکیل